اچھی پیارے بزرگ خواتین و پردہ-نشین مقدس اسلام کی شہزادیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار ہوشیار رہا کرو، میں نے سلام کیا ہے، کوئی چندہ نہیں مانگا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ جی جی ماشاءاللہ۔ اجازت ہے تھوڑی دیر کے لیے؟ سبھی لوگوں کی اجازت ہے؟ ہارون بھائی، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المبین المتین المعین الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، وبنہ الغوث العظم الجیلان المحی الدین۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ نبی وآلہ وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلام الامام، امام الکلام، مجدد دین و ملت، باب خیر الامانت، الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرضوان قلم اٹھاتے ہیں، اور اس آیت مبارکہ کو جب دیکھتے ہیں تو آپ تحریر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، بولیں سبحان اللہ، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سارے نبیوں میں اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دہر میں حبیب خدا آ گئے، دہر میں حبیب خدا آ گئے، بخشوانے ہماری خطا آ گئے، دہر میں حبیب خدا آ گئے، بخشوانے ہماری خطا آ گئے، خیریت پوچھنے پر بتوں نے کہا، خیریت پوچھنے پر بتوں نے کہا، ہمیں خیریت اب کہاں مصطفیٰ آ گئے، خیریت اب کہاں مصطفیٰ آ گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آیت پاک کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت پاک میں 3 جز ہیں۔ حضرت حضور والا کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے یہ علماء نائب النبی وارث الانبیاء ہیں، میں ان کے قدموں کی دھول کو اپنے سر کا تاج بنا کر کے سفر کر رہا ہوں، لہذا علماء حضرات دعا فرمائیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا حضرت کہ اس آیت پاک میں 3 جز ہیں۔ پہلا جز ہے قد، دوسرا جز ہے جاءکم، تیسرا جز ہے من اللہ نور و کتاب مبین۔ آیت پاک میں 3 جز ہیں۔ اچھا، قد کا ترجمہ کیا ہے؟ اجازت ہو تو ایک ایک لفظ آپ کو بتاتا چلوں، اجازت ہے؟ جہاں پہ آپ حضرات کو بوجھ لگنے لگوں ہاتھ کا اشارہ کر دینا، میں بیٹھ جاؤں گا۔ زیادہ دیر زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کر پاؤں گا، اس لیے کیونکہ الحمدللہ مسلسل تاریخ بولنے کی وجہ سے آواز متاثر ہے، آواز بڑھیاں سے بیٹھی ہے، اور کل بھی مجھے بولنا ہے، پرسوں بھی مجھے بولنا ہے۔ یہ قاری ہاشم رضا صاحب قبلہ قادری موجود ہیں، انہی کے دیار میں پھر مجھے سفر کر کے گونڈا سے آنا ہے، لہٰذا تھوڑی دیر آپ کا مہمان ہوں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات سماعت کر لیں، ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ۔ 3 جز ہیں۔ پہلا جز کیا ہے؟ قد، دوسرا جز جاءکم، تیسرا جز ہے من اللہ نور و کتاب مبین۔ پہلے جز کو سماعت کریں۔ قد، قد کا مطلب ہوتا ہے تحقیق، اور تحقیق کا مطلب ہوتا ہے جانچنا، سمجھنا، کنفرم کرنا، موہر لگا دینا،
पेटेंट बता देना, इसमें अब शक नहीं है, गुंजाइश नहीं है, बदला नहीं जा सकता, चेंज नहीं हो सकता, उलट पलट नहीं हो सकता। ये तहकीक का तर्जमा मैं आपको बता रहा हूँ। जो हम और आप भी तहकीक करते हैं, कारी हाशिम साहब, मौलवी साहब भी तहकीक करते हैं, कारी अलीमुद्दीन मसऊदी साहब भी तहकीक करते हैं, अल्लामा मौलाना कारी अलीमुर रहमान साहब भी तहकीक करते हैं, आपके खतीब और इमाम नबी अहमद साहब क़िबला भी तहकीक करते हैं। ये सभी लोग तहकीक करते हैं, आप लोग भी तहकीक करते हैं। मसलन आओ मैं आपको तहकीक बताता चलूं कि तहकीक है क्या। मसलन आपको अगर कहीं जाना है, फखरपुर की सरजमीन पे आपको जाना है, तो किसी से आपने पूछा हुजूर वाला आप बताइए मैं कदही होके वजीरगंज होते हुए फखरपुर जाऊं या सीधा शॉर्टकट मार के निकल जाऊं, तो अगला आदमी जवाब देगा साहब इस रास्ते से जाएंगे तो बेहतर रहेगा, वजीरगंज के रास्ते से जाएंगे तो रास्ता ठीक नहीं है, दिक्कत हो सकती है। ये भी हमारी और आपकी तहकीक है। हम और आप प्रधान चुनते हैं तो प्रधान के बारे में भी तहकीक करते हैं कि जो जिस प्रधान को हम वोट देंगे वो प्रधान हमारे मुताबिक उतरेगा कि नहीं, हमारे काम को सुनेगा कि नहीं, हमारी बात को मानेगा कि नहीं, हमारे बातों पर अमल करेगा कि नहीं। ये भी हमारी तहकीक है। किसी भी चीज के बारे में जानकारी कर लेना, उस पर पुख्ता सबूत इकट्ठा कर लेना, उसे कंफर्म कर लेना, इसी को तहकीक करते हैं। लेकिन आओ लोगों, मैं आपको बताता चलूं, हम और आप तहकीक करें हजरत तो उसे बात कहते हैं, हम और आप तहकीक करें तो उसे जो है बात कहते हैं, हम और आप तहकीक करें तो उसे पूछताछ कहते हैं, हम और आप तहकीक करें तो उसे रिजल्ट कहते हैं, हम और आप तहकीक करें तो उसे समझ कहते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान के मुताबिक अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमें जब दुनियादार तहकीक करता है तो उसे बात कहते हैं। दुनियादार की तहकीक बदल सकती है, सुप्रीम कोर्ट की तहकीक बदल सकती है, हाई कोर्ट की तहकीक बदल सकती है, थाने की तहकीक बदल सकती है, एसओ की तहकीक बदल सकती है, प्रधान की तहकीक बदल सकती है, इंसान की तहकीक बदल सकती है। हमें दुनिया वाले की तहकीक तो बदल सकती है, लेकिन जब आकमुल हाकिमीन हमारा आपका रब्बुल आलमीन जिस बात की तहकीक कर दे, न उसे आदम बदल सकते हैं, न उसे मूसा बदल सकते हैं, न उसे ईसा बदल सकते हैं, न उसे जकरिया बदल सकते हैं, न उसे लूत बदल सकते हैं, न इदरीस बदल सकते हैं, न मुद्रिका बदल सकते हैं, न लमत इस्लाम बदल सकते हैं, न यहया बदल सकते हैं, न इब्राहिम बदल सकते हैं। पता ये चला दुनियादार की तहकीक एक तरफ है, अल्लाह की तहकीक है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनियादार की तहकीक बदल सकती है, लेकिन अल्लाह की तहकीक नहीं बदल सकती। अल्लाह ने तहकीक कर दिया, तहकीक। अब दूसरा जुमला सुने हज़रत, क़द जाअकुम, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। मसलन मेरे पास ये कलम है, आपको आप ही की भाषा में समझाऊंगा तो समझ में आएगा। ये कलम है और इस कलम को अगर मैं कारी करीबुर रहमान साहब को दूंगा तो देने के लिए मेरे पास कलम होनी चाहिए। तवज्जो समाप्त कीजिएगा। देने के पास मेरे पास कलम होनी चाहिए, लेने के लिए कारी करीमुर रहमान साहब होने चाहिए, और देने के लिए मैं खुद मौजूद हूँ। तब जाकर के ये बात मुकम्मल होगी। यानी 3 लोग होने चाहिए, देने वाला भी होना चाहिए, पाने वाला भी होना चाहिए और जाने वाला भी। तीनों अगर मौजूद हैं तो फिर ये कलम उनके पास जा सकती है। पता है चला कलम मेरे पास तो बहुत मौजूद है, मैं देना भी चाहता हूँ, लेकिन अगर कलीमुर रहमान साहब ना हो तो मैं किसको दूंगा, अगर मौलाना नबी अहमद साहब क़िबला ना हो तो मैं किसको दूंगा। इसलिए लेने वाला भी जरूरी है। अबे लेने वाले मौजूद हैं, लेने वाले लाख मौजूद हो, लेकिन अगर मेरे पास कलम ही ना हो तो मैं किसको दूंगा। हजरात गिरामी, इसलिए देने के लिए भी होना चाहिए। तीसरी बात, अगर मैं ही मौजूद ना हूँ तो मैं किसको दूंगा। जब मैं ही ना रहूंगा तो ना मैं इनको दे सकता हूँ ना मैं इनको दे सकता हूँ। ठीक इसी तरीके से आने वाला रसूल है हजरत, आने वाला रसूल है, ले कौन रहा है, आने वाला रसूल है, भेजने वाला अल्लाह है। भेजता किसके पास है, मुसलमानों के पास नहीं भेज रहा है, तवज्जो, मुसलमानों के पास नहीं भेज रहा है, तवज्जो के साथ सुनिए। मुसलमानों के पास अल्लाह अपने महबूब को नहीं भेज रहा, बल्कि अल्लाह मोमिनीन के पास अपने महबूब को भेज रहा है। गोया कि आने वाला खातमुन नबीयीन हो, भेजने वाला रब्बुल आलमीन हो, और पाने वाला मोमिनीन हुआ करता है। भेजने वाला रब्बुल आलमीन है, आने वाला खातमुन नबीयीन है, और पाने वाला मोमिनीन। अब आने वाला आया मिनल्लाहि नूरु व किताबुम मुबीन। दूसरी चीज
تیسری بات، اللہ نے، توجہ، اللہ نے حضرت اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو بنایا. بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بڑی اونچی مارکے کی بات کر رہا ہوں، علم دا حضرات کے توجہ کا طالب. اللہ نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو بنایا. اے باری تعالیٰ، میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں. مثلا میں آپ کو اور ایک بات سمجھاتا چلوں حضرت جی، کیونکہ اگر کوئی چیز کا انتخاب کیا جاتا ہے، کوئی چیز کا انتظام کیا جاتا ہے تو اس چیز کو ہونا ضروری ہے. مثلا اگر میلاد نہیں ہوتی تو پھر یہ انتظام نہیں ہوتا. اگر میلاد نہیں کرتے تو یہ سجاوٹ، یہ مالے، یہ کمکمے، یہ لائٹ کچھ بھی نہ ہوتی، یہ عالم بھی نہ ہوتے. تو آپ نے میلاد کیا تو یہ عالم آئے ہیں، آپ نے میلاد کیا تو یہ ساؤنڈ سروس ہے، آپ نے میلاد کیا تو یہ کرسیاں ہیں، آپ نے میلاد کیا تو یہ لوگ ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو، اللہ نے اپنے نور مبارکہ سے محبوب پاک کے نور کو بنایا. میں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا پیش کیا، اے باری تعالیٰ، اے خدا بند قدوس، اے حکم الحاکمین، اے رب العالمین، بتا تو صحیح تو نے اپنے محبوب کے نور مبارکہ کو کب بنایا ہے؟ اپنے محبوب کے نور مبارکہ کو. آپ لوگ نہیں سننا چاہتے کیا؟ نہیں سننا چاہتے؟ بیٹھ جاؤں یا بولوں؟ اگر سننا چاہتے ہیں تو بولے نا سبحان اللہ، بولے میں چل کے یا رسول اللہ. اللہ سے میں نے عریضہ پیش کیا، اے باری تعالیٰ، تو نے اپنے محبوب کو کب بنایا ہے؟ اپنے محبوب کے نور مبارکہ کو کب بنایا ہے اور کس لیے بنایا ہے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ مقدسہ سے اس گنہگار کے لیے صدا آئی قرآن کے حوالے سے سن. میں نے اپنے محبوب کو محبت کے لیے بنایا ہے، میں نے اپنے محبوب کو الفت کے لیے بنایا ہے، میں نے اپنے محبوب کو حضرت کے لیے بنایا ہے، میں نے اپنے محبوب کو چاہت کے لیے بنایا ہے، میں نے اپنے محبوب کو محبت کے لیے بنایا ہے. اے مولا، تو اگر تو نے اپنے محبوب کو محبت کے لیے بنایا، اے مولا اگر تو نے اپنے محبوب کو الفت کے لیے بنایا، اے مولا تو نے اگر اپنے محبوب کو محبت کے لیے بنایا ہے تو اے مولا تو بتا تو صحیح، اے باری تعالیٰ، بنایا تب رکھا کہاں؟ جب نور مصطفیٰ کو بنایا تو رکھا کہاں؟ جب زمین نہیں تھی تب بنایا. اے مولا بنایا کب؟ جب زمین نہیں تھی تب بنایا، جب آسمان نہیں تھا تب بنایا، جب زمین اور آسمان کچھ نہیں تھا تب بنایا، جب حیوانات نباتات نہیں تھے تب بنایا، جب انسان نہیں تھے تب بنایا، جب حضرت آدم نہیں تھے تب بنایا. اے مولا تو جب کچھ تھا ہی نہیں تو بنایا تو بنا کر کے رکھا کہاں؟ توجہ میرے عزیزو، بنایا تو بنا کر کے رکھا کہاں؟ آؤ لوگوں جملہ سماعت کرتے چلو. تو اللہ کی جانب سے غیب سے آواز آئی، اے ناقص سائل سن لے، میں نے بنایا اپنے محبوب کے نور مبارکہ کو اپنے نور سے، گویا کہ میں اپنے قرب خاص میں اپنے محبوب کے نور کو رکھا. اے مولا تو نے کس لیے رکھا؟ جب بنایا تو بھیجنا چاہیے تھا، جب بنایا تو اتارنا چاہیے تھا. رب نے فرمایا سن، یہی تو عاشق و محب کی راز ہے. محبوب مجھے دیکھتا رہے، میں محبوب کو دیکھتا رہوں، محبوب مجھے دیکھتا رہے، میں اسے دیکھتا رہوں، وہ مسرت سے دیکھتا رہے، میں چاہت سے دیکھتا رہوں، وہ الفت سے دیکھتا رہے، میں مسرت سے دیکھتا رہوں. میرا محبوب مجھے دیکھے، میں اپنے محبوب کو دیکھوں. گویا کہ اللہ نے یہ بتا دیا، وہ لوگوں اگر مجھے محبوب سے محبت نہ ہوتی تو یہ چاند سورج بھی نہ ہوتے، یہ شمس و قمر بھی نہ ہوتے. میں نے اپنے محبوب کے نور کو اپنے نور مبارکہ سے بنایا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو بنایا ہے. دوسری چیز اور ایک آیت پاک میں ذکر آیا ہے، جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اب کتاب سے مراد کیا لیتے چلیں گے؟ کیا صحف آدم لیں گے؟ جواب آیا نہیں. کیا صحف ادریس لیں گے؟ جواب آیا نہیں. کیا صحف سیس لیں گے؟ جواب آیا نہیں. کیا توریت و انجیل لیں گے؟ جواب آیا نہیں. کیا زبور لیں گے؟ جواب آیا نہیں. تو پھر کتاب سے مراد کیا لیں گے؟ نور و کتاب مبین. کتاب سے مراد کیا لیں گے؟ کتاب سے کیا سمجھیں گے؟ کتابیں تو بہت سی ہیں اس دور میں، اگر دیکھا جائے تو توریت، انجیل، زبور تو آپ حضرات بہت کم جانتے ہیں. لیکن آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں، اس دور کا ایک ناقص عاقل، ناقص شخص اگر سوچنے لگے، کتابیں تو بہت سی ہیں اور کتابوں میں تو بہت سی کتابیں شمار ہیں. مثلا آپ انگلش کی کوئی کتاب اٹھا لے، وہ بھی ایک کتاب ہے. آپ جو ہے انگلش کی کوئی کتاب اٹھا لے، وہ بھی کتاب ہے. آپ سنسکرت کی کوئی کتاب اٹھا لے، وہ بھی کتاب ہے. آپ ہندی کی کوئی کتاب اٹھا لے، وہ بھی کتاب ہے. یعنی کسی بھی لینگویج کی کوئی کتاب اٹھا لے، وہ بھی کتاب ہے اور یہ بھی کتاب ہے. تو آپ کتاب سے مراد کیا لیں گے؟ تو جب نور سے مراد نور مصطفیٰ کو لیا جاتا ہے تو کتاب سے مراد قرآن مجید کو لیا جائے گا. اس لیے کیونکہ تمام نبیوں میں آمینہ
کا لال آلہ ہے اور تمام کتابوں میں قرآن پاک آلہ ہے. تمام کتابوں میں قرآن پاک آلہ ہے. حضرات گرامی